آمین۔ باتوں باتوں میں رشتے بن جاتے ہیں، اور رشتے بنانے کے لیے بات کرنی ہی پڑتی ہے، اور کئی دفعہ باتوں باتوں میں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں جب باتیں کرتے ہوئے خیال نہ رکھا جائے یا کسی کی پسند کی باتیں نہ کی جائیں تو رشتے ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ لیکن وجہ ہمیشہ کلام ہی بنتا ہے، باتیں ہی بنتی ہیں۔ اس لیے میں آج کرسمس کے حوالے سے جو خدا نے میرے دل میں بات رکھی ہے وہ ہے خدا یسوع مسیح اور روشنی، لائٹ۔ خدا یسوع مسیح کا دنیا میں آنا ایک روشنی لے کے آنا تھا، لائٹ۔ اور جو روشنی ہے یہ ایک بہت بڑی برکت ہے۔ جو لوگ راستی سے چلنا چاہتے ہیں، دن میں چلنا چاہتے ہیں، ان کو روشنی بڑی پسند ہوتی ہے، وہ روشنی کی فکر میں ہوتے ہیں، دن نکلنے کی فکر میں ہوتے ہیں، دن چڑھے اور وہ اپنا کام کریں۔ لیکن کئی لوگوں کو دن پسند نہیں بھی ہوتا کیونکہ ان کے کام اندھیرے کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی، خدا معاف کرے، چور کو پوچھیں کہ اگر کسی میں بلب جل رہا ہو تو آپ کو کیسا لگتا ہے، تو وہ کہے گا بہت برا لگتا ہے، بلب سارے بند ہونے چاہیے، لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو اچھا ہے۔ کیونکہ جو اس کا کام ہے وہ اندھیرے کا ہے، اس کو اندھیرے میں کرنے میں آسانی ہوگی، جیسی لائٹ آن ہوگی وہ پکڑا جائے گا۔ اس لیے وہ جب بھی تعریف کرے گا اندھیرے کی کرے گا کہ اندھیرے نے کام بنا دیا، ہر طرف اندھیرا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا میں نے کیا کیا، اور پتہ ہی نہیں چلا کون کر گیا۔ لیکن میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی ذات روشنی ہے، وہ روشنی کے ساتھ دنیا میں آیا اور اس نے خود کہا میں روشنی ہوں، میں لائٹ ہوں، اور اس نے اپنے پیروکاروں کو بھی کہا تم لائٹ ہو، تم روشنی دینا لوگوں کو، روشنی بن کے چلنا، تاکہ جو اندھیرے میں ہیں ان کو پتہ چلے راستی کیا ہے۔ اس لیے جو ایک مسیحی کا کردار ہے وہ بڑا ہڈن ہے، بڑا پوشیدہ ہے، ایک روشنی کی طرح وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ یہ لوگ ہیں جو راستہ ڈھونڈتے ہیں یا راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے نور دنیا میں آیا، انہوں نے نور سے زیادہ تاریکی کو پسند کیا۔ نور دنیا میں آیا لیکن لوگوں نے نور کو نہیں پسند کیا۔ کیوں نہیں پسند کیا؟ یوحنا 30 باب کے اندر کہتے ہیں 18ویں آیت میں، کیونکہ ان کے کام برے تھے، تو وہ اپنے برے کاموں کو جاری رکھنا چاہتے تھے۔ اس لیے ان کو جب یسوع مسیح آئے تو انہوں نے یسوع کی مخالفت شروع کر دی، کیونکہ یسوع مسیح ان کو بتا رہے تھے کہ تم اندھیرے میں چل رہے ہو، یہ راستہ جس پر تم چل رہے ہو یہ ہلاکت کا راستہ ہوگا، اس کا انجام گراوٹ ہوگی، تم گر جاؤ گے، تم مر جاؤ گے۔ لیکن جو لوگ نور کے شوقین تھے انہوں نے اسے قبول کر لیا، اور جتنوں نے اسے قبول کیا وہ پسند تو انہوں نے نور کو کیا، مگر ان کو ایک اور بھی فائدہ ہوا۔ کلام کہتا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی ان کو جو اس کے بیٹے کے نام پر ایمان لائے اس نے ان کو خدا کے فرزند بنا دیا۔ اس کا مطلب ہے جو خدا کا بیٹا ہے یا خدا کی بیٹی ہے وہ نور کا فرزند ہے۔ اگر وہ لائٹ میں چلے گا تو وہ خدا کا بیٹا اور بیٹی ہوگا، اگر وہ تاریکی میں چلے گا تو پھر اس کو اس جگہ سے الگ ہو کے جینا پڑے گا۔ اس لیے چند ایک آیتیں صرف پڑھوں گا، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ لوگوں کا، کیونکہ ہم ہمیشہ کی طرح یہ کہنا پڑتا ہے کہ لیٹ ہیں، بٹ اینی وے تو لیٹ تو آج بھی ہیں، لیکن ہم خدا کے کلام کی طرف آتے ہیں۔ اور میرے ساتھ آپ چند ایک آیتیں کھولیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 9واں باب میرے ساتھ کھولیں، یسایہ چیپٹر 9۔ اور اس کی پہلی آیت سے پڑھوں گا۔
اور بالکل ایگزیکٹلی یہی آیتیں متی کی انجیل کے اندر بھی دوبارہ کوٹ کی گئی ہیں. ایگزیکٹلی یہی ورڈز وہاں پر دوبارہ لکھے ہیں. لیٹ می سی کہ میں نے ان کو متی کی انجیل میں کہاں لکھا ہے. جی مومنٹ. متی کی انجیل کا 4 باب نکالیں, وہاں سے پڑھتے ہیں, نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر آتے ہیں. متی کی انجیل کا 4 باب اور اس کی 15ویں آیت. تھینک یو انکل جی. لکھا ہے میتھیو چیپٹر 4 ورس 15 اور 16 میں, زبلون کا علاقہ اور نفتالی کا علاقہ دریا کی راہ یردن کے پار غیر قوموں کی گلیل. یعنی جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی, اور جو موت کے ملک اور سایہ میں تھے ان پر روشنی چمکی. اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی. تو جو 16ویں آیت اگر ہم اس پر فوکس کر لیں تو لکھا ہے یعنی جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی. یسوع مسیح کے آنے سے پہلے کا دور, حالانکہ وہ تو جیوز کے لیے اولڈ ٹیسٹمنٹ تھا اور وہ خدا کو جاننے والے لوگ تھے, لیکن تو بھی جو اس وقت ان کی روحانی حالت تھی وہ ایسی تھی کہ جیسے وہ اندھیرے میں چل رہے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آ رہی. اور جب خداوند دنیا میں آئے, ہم جانتے ہیں کہ جب یسوع مسیح پیدا ہوئے یہودیہ کے بیت لحم میں, تو جو گڈریے تھے, جو شیپرڈز تھے, وہ اپنی بھیڑوں کی رکھوالی رات کے وقت کر رہے تھے. اور جب یسوع پیدا ہوئے تو لکھا ہے کہ یکایک ایک نور ان کے چوگردا چمکا اور وہ ڈر گئے. اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد جو ہے وہ تاریکی میں نور کی طرح ہے. یسوع مسیح رات کے اندھیرے میں پیدا ہوئے, لیکن جب وہ پیدا ہوئے تو ان کی خبر روشنی سے دی گئی. ان گڈریوں کو روشنی دکھائی گئی اور پھر ان کو بتایا گیا کہ ہمیں آج تمہیں بڑی خوشی کی خبر دیتے ہیں کہ آج منجی پیدا ہوا ہے. آمین. اور جب یسوع مسیح تھوڑے بڑے ہوئے, قریباً 1.5-2 سال کے, تو اس وقت ان کی پیدائش کا ستارہ جو نمودار ہوا تھا وہ مجوسیوں کو لیڈ کرتا ہوا لایا. وہ ایک اور روشنی کا سمبل تھا جو ستارہ ان کے آگے آگے چل رہا تھا. وہ ہیرودیس کے محل میں چلے گئے, لیکن جیسے وہ وہاں سے نکلے, لکھا ہے وہی ستارہ جو ان کو پورب میں نظر آیا تھا ان کے آگے آگے چلا اور اس گھر کے اوپر جا کے ٹھہر گیا. چرنی میں نہیں, چرنی میں صرف گڈریے گئے جو بھیڑ بکریاں پالتے ہیں. مجوسی گھر میں گئے, رائٹ, جو لیکن کئی دفعہ جب ہم اس کو لرن کرتے ہیں یا تصویریں دیکھتے ہیں تو جو وائز مین ہیں ان کو ساتھ مینجر کے اندر دکھایا جاتا ہے, بٹ اٹس اوکے, وہ ہمارا ٹاپک نہیں. میرے بتانے کا صرف مطلب یہ ہے کہ جب وہ اتنی دور سے چل کے آئے تو یسوع مسیح کا جو اس مینجر کے اندر رکھا جانا تھا وہ بہت شارٹ پیریڈ کے لیے تھا. وہ جسٹ ایک سمبل تھا گڈریوں کو ڈھونڈنے کے لیے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹے اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. اب یہ نہیں تھا کہ اب پتہ چلا کہ ماں نے گڈریوں کے آنے تک بچہ وہاں رکھا ہوا ہے. اٹس ناٹ پاسبل. تو وہ صرف ایک ایسا انسیڈنس تھا کہ ان کو ایک بچہ ڈھونڈنا تھا جو پیدا ہوا ہے. تو فرشتوں نے رہنمائی کر دی, پریشانی کی بات نہیں, سرائے میں جاؤ. ایک ماں نے اپنے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا ہوگا. وہی ہے جس کی بات ہم تمہیں بتا رہے ہیں. تو میرے عزیزو, خداوند کی آمد ایک لائٹ کے ساتھ ہے, روشنی کے ساتھ ہے. یہ جس کی ہم آج منادی کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے, اس کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوگی, نہ کبھی ہوئی ہے. پھر یہ ہماری ذات کا حصہ بن جائے گا جس کو آج ہم مل کر سیلیبریٹ کر رہے ہیں یا آنے والے 2 دنوں میں کریں گے. یہ کرسمس کے بعد ہر شخص کے لیے پرسنل ہو جائے گا, اور کئیوں کے لیے وہ پہلے ہی پرسنل ہے. یاد رکھیں, خدا جس کی ہم پوجا کرتے ہیں یہ کبھی بھی نہیں کلیکٹیو, یہ ہمیشہ سے پرسنل ہے. ہم صرف پرستش کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو پیار کرتے ہوئے خدا نے ہمیں کہا ہے, لیکن خدا ہمیشہ ہر ایک کا پرسنل ہے.
آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ پورے خاندان کو ایک ہی طرح سے جج کر لیں گے خدا کے لیے. ہاں کئی روحانی خاندان ہوتے ہیں, کئی لوگوں کا معیار سیم ہوتا ہے, لیکن آپ یاد رکھیں ابراہیم خدا کا بڑا پیارا بندہ تھا, اسماعیل اس کا اپنا ہی بیٹا تھا, لیکن اس کا مزاج بہت فرق تھا. اسحاق جس کے نام سے خداوند کہلاتا تھا, اس کے 2 بیٹے تھے یعقوب اور عیسو. عیسو کا مزاج بالکل فرق تھا, یعقوب کا بالکل فرق تھا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کسی خاندان کو ٹیگ کر دیں گے کہ یہ خدا کے ہو گئے. خدا کرے ہو جائیں, لیکن بات یہ ہے کہ خدا ہر ایک کا پرسنل ہے. شخصی طور پر خدا ہماری زندگی میں آتا ہے اور وہ ہمارے اندر چانن کرتا ہے, روشنی سے آتا ہے. اگر آپ خدا کو اپنے گھر میں ہیلر کی طرح بلائیں گے, سیویئر کی طرح بلائیں گے, کسی بھی طریقے سے بلائیں گے, وہ اپنی روشنی کے بغیر نہیں آئے گا. کیونکہ لائٹ اس کی شناخت ہے. وہ جب کسی شخص کی زندگی میں جائے گا چانن کر دے گا, سارا اندھیرا دور کر دے گا, اور پھر آپ کو کلیئر نظر آنا شروع ہو جائے گا. آپ کو پتا ہے لائٹ سے کیا فائدہ؟ سمپلی ہر چیز الگ الگ نظر آتی ہے. پتہ چلتا ہے یہ دیوار ہے, یہ تصویر ہے, یہ کرسمس ٹری ہے, یہ چیئرز ہیں. اندھیرے میں کچھ پتہ نہیں چلتا, صرف یہ پتہ چلتا ہے یہ بھائی سندیپ کا گھر ہے. روشنی ہم کو بتاتی ہے ہم خود کہاں ہیں, ہم جا کہاں رہے ہیں, اور ہم آئے کہاں سے ہیں. آپ ایک روشنی میں چلتے ہوئے شخص کی زندگی میں کبھی یہ الجھن نہیں دیکھیں گے کہ اس کو یہ نہ پتا ہو کہ وہ کہاں کھڑا ہے. روشنی ہمیشہ اس کو سب سے پہلے اس کی لوکیشن بتائے گی, تم کہاں کھڑے ہو. وہ سب سے پہلے اپنی بات کرے گا, میں کہاں کھڑا ہوں. پھر وہ کسی اور کی بات کرے گا, کیونکہ جس کے پاس نور ہے سب سے پہلے ایڈوانٹیج اسی کو ہے. اگر میرے گھر میں روشنی ہے تو اس کا فائدہ میری بیوی اور میرے بیٹوں کو ہے سب سے پہلے. اس لیے میرے عزیزو, جب بھی خداوند ہماری زندگی میں آئے گا, اور ضرور آئے گا, کیونکہ میں نے کئی دفعہ یہ بتایا ہے اور رپیٹ کر کر کے بتاتا ہوں کہ خداوند کی جو پاک ذات ہے وہ ہمارے ساتھ ہمارے اندر رہنا چاہتا ہے. اس نے ہم کو کچھ بنانے کے لیے یہ سارا انتظام کیا ہے, اور یہ ساری ڈیل خدا کے پیار کی ہے. یہ ساری ڈیل بوجھ دے دینے کی ہے خدا کو. اس میں کچھ بوجھ نہیں ہے کہ ہم اپنی پریکٹسز سے خدا کو خوش کریں. نہیں, ہمیں اپنے ڈیسیژن سے خدا کو خوش کرنا ہے. آپ ایک ڈیسیژن لیتے ہیں, ایک فیصلہ کرتے ہیں زندگی کا, I'm yours, take me, I'm yours, that's it. یہاں سے خدا کا کام شروع ہوتا ہے. آپ کا سائن کرنا, آپ کا یس آئی ڈو کہنا دنیا میں بھی بڑا معنی رکھتا ہے. اور جب ہم خدا کو کہتے ہیں خداوند میں تیرا ہوں, I'm yours, take me, I'm yours, پھر خداوند کا کام شروع ہو جاتا ہے. اتنا پاورفل خدا ہماری ول کے اگینسٹ کام نہیں کرتا. اگر آپ چاہیں ساری زندگی اندھیرے میں جینا, آپ جی سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں ساری زندگی خدا کو پیار نہ کریں, آپ یہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں. خدا کبھی آپ کی ول کو کراس نہیں کرتا. He is so humble and gentle, though he is the Almighty God. He does not cross the limits of our will. He needs our will only. کیا میں اپنی مرضی سے خدا کو چنتا ہوں؟ The moment I give my will to him, he start work in my life. اور فرسٹ چیز وہ کیا کرے گا؟ آپ کے گھر کے سارے بلب چینج کرے گا. آپ کو سب طرح کی خرابی نظر آنے لگے گی. اکثر دفعہ جن ایریا میں گھر کے اندر لائٹ نہ ہو, پتہ ہی نہیں ہوتا وہاں کچھ گندگی پڑی ہے. جیسے وہاں بلب روشن ہوتا ہے کہتے ہیں یہاں بھی صفائی کرنی پڑے گی. اس لیے میرے عزیزو, آج کی شام جب ہم اس گھر کے اندر ہیں, اس روشنی کی ڈیل کو بہت پیار کرتے ہیں, اور وہ مجھے اور آپ کو ضرور نور بنائے گا. اور یاد رکھیں, جس دن آپ اور میں نور بنیں گے, اور یہ روشنی پتہ کہاں پہ ہوگی؟ آنکھ میں. کہاں پہ؟ آنکھ میں. Our eye is a center of light. یسوع نے کہا بدن کا چراغ آنکھ ہے. اگر تیری آنکھ روشن ہے, تیرا سارا بدن روشن ہے. Jesus always works on our eyes.
He purifies our eyes. He enlightens our eyes. اگر آپ کہیں روشنی کر بھی دیں اور آنکھیں بند ہوں تو کیا فائدہ؟ وہ کہے گا بھائی مجھے تو کچھ دکھتا ہی نہیں، آپ جتنی مرضی لائٹیں لگا لو۔ یسوع مسیح کیا کرتے ہیں؟ وہ انسان کی آنکھیں بدل دیتے ہیں کہ وہ ایک نئی آنکھ سے خدا کو دیکھنے لگتا ہے، دنیا کو دیکھنے لگتا ہے، مجبوریوں کو، تنگیوں کو دیکھنے لگتا ہے، اور اس آنکھ سے وہ خدا کا شکر کرتا ہے۔ اور یہ بائبل کی آیت ہے۔ یسوع مسیح نے کہا میں نور ہوں، پھر انہوں نے کہا تم نور ہو، پھر یسوع مسیح نے کہا بدن کا چراغ آنکھ ہے۔ اگر تیری آنکھ روشن ہے تیرا سارا بدن روشن ہے، اور اگر تیری آنکھ تاریک ہے تیرا سارا بدن تاریک ہے۔ سو خدا نے چیزوں کو اتنے پیار سے منیمائز کر دیا کہ آپ کو خدا کے پلان کو بہت ساری جگہوں پہ ڈھونڈنا نہ پڑے۔ کیپ چیک آن یور آئیز، کیا یہ گندگی پر ٹکتی ہیں کہ نہیں؟ جب تک یہ گندگی پر ٹکتی ہیں یہ روشن نہیں ہے۔ جب یہ روشن ہو جائیں گی آپ کو پتہ چل جائے گا ایسے نہیں دیکھنا اور اسے نہیں دیکھنا۔ جس دن آپ نے اپنی آنکھ کو کنٹرول کر لیا you will be successful, you will be spiritual۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے آنکھ کی حفاظت کی خاص ذمہ داری لگائی، اور یہی نور کا پیغام ہے، یہی نور کا کام ہے۔ میرے عزیزو، خدا آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت بخشے، اور یہ آج جو روشنی کا سفر بہتوں کی زندگی میں تو سالوں سے شروع ہے، خدا کا شکر ہو، لیکن کیا ہی بھلا ہو ہماری آنکھ روشن ہو جائے، ہماری اسپرچول آنکھ روشن ہو جائے، کیونکہ ابلیس ہمارے جسم کے جس حصے پر حملہ کرتا ہے وہ آنکھ ہے، وہ آنکھ ہے۔ کلام کہتا ہے اس جہان کے خدا نے اس جہان کی عقلوں کو اندھا کر دیا ہے۔ پھر یسوع مسیح نے پالوس سے کہا کہ میں نے تجھے اسی لیے چنا ہے کہ تو ان کی آنکھیں کھول دے، تاکہ اندھیرے سے روشنی کی طرف اور شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف رجوع لائیں۔ تو خدا ہماری زندگی میں یہ میریکل ضرور کرتا ہے، اور آپ اس میریکل کو ضرور قبول کریں، کیونکہ وہ اندھوں کی آنکھیں کھولنے آیا۔ اسی لیے لکھا ہے کہ جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے ان پر بڑی روشنی چمکی۔ خدا کا شکر ہو ہماری آنکھوں کے لیے جو خدا ان کو دیکھ سکتی ہیں، اس کے جلال کو، اس کی قدرت کو دیکھ سکتی ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں دنیا کے اندر جن کی آنکھوں کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے، تاکہ خداوند ان کی روحانی آنکھیں کھولے، تاکہ وہ خداوند کو قبول کر لیں، کیونکہ جب تک ہماری آنکھیں نہیں کھلیں گی تب تک ہم خداوند کو قبول نہیں کر سکتے، صرف اس کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ سیلیبریشن بہت میننگ فل ہے اگر ہم اس کو زندگی میں آگے بڑھنے دیں۔ اور میرے عزیزو، اس سے ہمیں ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ خدا ہماری زندگی کے سارے اندھیرے نور کر دے گا۔ خدا ایک لائف سٹائل ہے، یہ کسی عبادت کا نام نہیں ہے کہ آپ جیسے دکھوں میں جی رہے ہیں آپ جیتے رہیں اور ادھر آپ عبادت کرتے جائیں۔ نو، God is very much concerned about your future, about your family, about your life۔ اگر کوئی کمی، کوئی دکھ اس نے رہنے دیا ہے، اس کا رہنا بڑا ضروری ہے، تھوڑے سے ٹائم کے لیے، تھوڑے سے سمے کے لیے، جتنا بھی خدا نے ٹھہرا دیا اس کا شکر ہو۔ اس لیے میرے عزیزو، اس کو ہمیں اپنی زندگی میں ایک نور کی طرح لینا ہے، ایک روشنی کی طرح قبول کرنا ہے، تاکہ وہ ہمیں برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور دعا کے ساتھ اس میٹنگ کو اینڈ اپ کرتے ہیں، اور میں اس عبادت کا بقیہ حصہ برادر سندیپ، سسٹر کمل، آلریڈی شی از ہیئر، اور میں سسٹر کمل کو بلاؤں گا کہ جس طرح بھی وہ اس پروگرام کو فردر آگے پرستش کے حصہ میں جانا چاہتے ہیں، خدا اس میں ہماری بڑی مدد کرے۔ اور آئیے میرے عزیزو، ایک لفظ آپ کے برین کو ٹریگر کرے گا، دیٹس دا لائٹ۔ Jesus is the light of the world. He came to enlighten the minds and the hearts of a person. He can enlighten you this much that you can see God. Blessed are those who are pure heart, because they will see God. خداوند نے کہا تھا میرے چہرے کو دیکھنے کا شوق رکھنا، میرے دیدار کے طالب ہونا۔ اس نے کہا seek my face, and we need the light and eyes to see him. Praise the Lord۔ آئیے چند منٹ کے لیے دعا کریں اس گھرانہ کے لیے، بڑی محبت سے اس خاندان کو جو محبت کے ساتھ خدا کے لوگوں کو بلاتے ہیں، بڑے پیار کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہیں۔
آئیے اس گھر کو دعا دیں سلامتی کی اور زندگی کی. خدا ان کی محبت کو محسوس کریں اور اس گھر کے لیے مانگیں. کلام کہتا ہے راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہم کردار کے راست باز نہ بھی ہوئے، ہم ایمان کے ہیں، کیونکہ ہم ایمان یسوع مسیح پر لانے سے راست باز ٹھہرتے ہیں. ہمارے رائٹ ریلیشن شپ ہیں خدا کے ساتھ. ہاللیلویہ. میں چاہوں گا آپ سب دعا کریں، 1-2 منٹ صرف لیں گے. ہاللیلویہ. خدا تجھے جلال تیری قدرت کام کر اس گھر کو، اس کے دور و دیوار کو، اس کے فائنینسز کو، ہیلتھ کو، ریلیشن شپ کو تیری پروٹیکشن میں دیتے ہیں. یہ روشنی جس کی منادی اس گھر میں کھڑے ہو کر خدا تیرے روح سے میں نے کی ہے، خدا یہ نور، یہ روشنی اس گھر کا حصہ رہے، میری زندگی کا، میرے گھر کا حصہ رہے، میرے دل کے نہاں خانوں کے اندر تو اس روشنی کو آنے دے، تاکہ خدا مجھے رائٹ اور رانگ کی سمجھ آئے، تاکہ میں تیری مرضی کو جانوں اور اسے پہچان سکوں، اس کے مطابق جی سکوں. بڑی برکت دے تمام مقدسوں کو، میرے بھائیوں بہنوں کو جو دور و نزدیک سے اس گھر کی خدا خوشی میں شریک ہوئے ہیں، تیری اس سیلیبریشن کا حصہ بنے ہیں. ان کو بڑی برکت دے، ایک ایک کو چھو یسوع کے نام. آمین. تھینک یو سر. ویلکم.